السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ صدقہ فطر کیا ہے، کتنا نکالنا ہے، کن لوگوں کو نکالنا ہے، کن لوگوں کو دینا ہے اور کیا دینا ہے اور کب تک دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ دیکھیے صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے نا، یہ رمضان کے روزوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ مال کی نکالی جاتی ہے تاکہ انسان کا مال پاک ہو جائے۔ ایسے ہی فرائض کے بعد جو نوافل پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ فرائض کے اندر جو کمی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، وہ نوافل کے ذریعے سے پوری ہو سکے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر صدقۃ الفطر کو جو فرض اور واجب قرار دیا ہے، وہ رمضان کے روزوں کی تلافی کی وجہ سے قرار دیا ہے۔ روزے دار چاہے کتنا ہی اہتمام کیوں نہ کر لے، وہ کھانے کی چیزوں سے، پینے کی چیزوں سے اور روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے تو بچ سکتا ہے، کسی بھی طرح سے بچ جائے گا، لیکن وہ لغو باتوں سے کیسے بچے گا، فضول مصروفیات سے کیسے بچے گا، گالم گلوچ سے کیسے بچے گا، غصے سے کیسے بچے گا، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی سے کیسے بچے گا، موبائل کے استعمال سے کیسے بچے گا، ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے سے کیسے بچے گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر کھانے پینے کی چیزوں سے اور ایسے ہی روزے کو توڑنے والی چیزوں سے انسان تو بچ جاتا ہے، لیکن فضول کام، لغو کام، فضول مصروفیات، حسد، غیبت، ان سب چیزوں سے انسان کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ صدقۃ الفطر سے روزے دار کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ کس سے؟ لغو چیزوں سے اور رفث بے حیائی کے کاموں سے۔ انسان جو اپنی زبان سے نامناسب الفاظ استعمال کر دیتا ہے، گالم گلوچ کے الفاظ استعمال کر دیتا ہے، اور بے حیائی آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، ناک سے، انسان کے اعضاء اور جوارح سے جو ہو جاتی ہیں، ان سب چیزوں سے روزے داروں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے صدقۃ الفطر۔ دوسری چیز طعمۃ للمساکین، یہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے یہ کھانے کا ذریعہ ہے، ان کے لیے رزق کا ذریعہ ہے، ان کے لیے عید ہے، گویا کہ یہ خوشی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، جو عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے گا فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ صدقہ فطر اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کرے گا فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ ایک عام صدقے کی طرح ایک صدقہ ہے۔ تو اسی حدیث کی روشنی میں تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو کہ روزے داروں سے جو غلطی ہو جاتی ہے، لغو کام ہو جاتے ہیں، فضول کام ہو جاتے ہیں، بے حیائی کے کام ہو جاتے ہیں، صدقۃ الفطر سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، صدقۃ الفطر سے جو امت کے اندر مسکین ہیں، غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، محتاج ہیں، ان کی عید بھی ہو جاتی ہے، ان کی خوشی بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ صدقۃ الفطر جو آپ کو ادا کرنا ہو، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینی ہے۔ جس دن عید ہو اس دن جب آپ نماز کے لیے چلیں تو نماز کے لیے چلتے وقت، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ کنہیں ادا کرنی ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہی لوگ صدقہ فطر بھی ادا کریں گے۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہی پر صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ اور جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، اسی طریقے سے مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء، غریب، یتامہ، مساکین، ایسے ہی بیوہ عورتیں، اسی طریقے سے ضرورت مند لوگوں کو جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسے ہی صدقۃ الفطر بھی انہی کو دینا ہے۔ ہر صاحب نصاب کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے۔ کیا دینا ہے؟ 5-6 چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ آپ گیہوں کے اعتبار سے دینا چاہیں، گیہوں کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ آٹے کے اعتبار سے دینا چاہیں، آٹے کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، کشمش بھی دے سکتے ہیں، چھوہارے بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ گیہوں دینا چاہیں تو 2.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت جو مارکیٹ میں چل رہی ہے، دکان پر جا کر کے آپ پوچھ لیجئے کہ 2 کلو گیہوں کی کیا قیمت ہے۔ دلی میں 30 روپے کلو گیہوں ملتا ہے، تو 2 کلو گیہوں 60 روپے کا ہوا۔ آٹے کے اعتبار سے دینا چاہے تو 2 کلو آٹا 70 روپے کا ہوا۔ اور اگر آپ جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 3.25 کلو جو دے دیجئے، یا اس کی قیمت دے دیجئے۔ کشمش بھی 3.25 کلو،
छुहारे भी 3.25 किलो। तो छुहारा हो, किशमिश हो, जौ हो, इन चीज़ों के ज़रिए से अगर आप देना चाहते हैं तो 3.25 किलो आपको देना पड़ेगा। किन्हें देना है बता दिया मैंने, क्या देना है ये भी बता। बेहतर तो ये है कि आप कीमत दें, क्योंकि पैसे के ज़रिए से ही जो है गुरबा और फ़ुक़रा और मसाकीन की ज़रूरत पूरी हो सकती है। इसी तरीके से शौहर अपनी बीवी की तरफ से भी सदक़तुल फ़ित्र अदा कर सकता है, चाहे बीवी को बताए या ना बताए, बीवी अपने शौहर की तरफ से भी सदक़तुल फ़ित्र अदा कर सकती है। जो बच्चे छोटे हैं, अभी माँ बाप की परवरिश में रहते हैं और अभी वो साहिब निसाब नहीं हैं, तो माँ बाप अपनी तरफ से उन छोटे छोटे बच्चों की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र निकालेंगे। लेकिन अगर वो बच्चे साहिब निसाब हैं तो अब माँ बाप उनके पैसों में से सदक़तुल फ़ित्र निकालेंगे। लेकिन अगर बच्चे जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हों, सब लोग अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो वो बड़े आकिल बालिग बच्चे अपनी तरफ से निकालेंगे। लेकिन अगर वो माँ बाप की तरबियत में रहते हैं, कफ़ालत में रहते हैं, उनकी परवरिश में रहते हैं, तो माँ बाप भी अगर निकाल दें तो कोई हरज की बात नहीं है। तो आपको ये बात मालूम होगी सदक़तुल फ़ित्र किनको देना है, कब देना है, इसका मकसद क्या है। रमज़ान के अभी भी जो रमज़ान चल रहा है 5-6 दिन बाकी हैं, अब भी आप दे सकते हैं, चाँद रात में आप दे सकते हैं, ईद की नमाज़ से पहले आप दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।